السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں اعتکاف فرمایا اور پھر دوسرے عشرے میں بھی ترکی خیمے سے جس میں اعتکاف فرما رہے تھے باہر سن نکال کر ارشاد فرمایا کہ میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف شب قدر کی تلاش اور اہتمام کی وجہ سے کیا تھا۔ پھر مجھے کسی بتلانے والے یعنی فرشتے نے بتلایا کہ وہ رات آخر عشرے میں ہے، لہٰذا جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں وہ آخر عشرے کا بھی اعتکاف کریں۔ مجھے یہ رات دکھلا دی گئی تھی پھر بھلا دی گئی، اس کے علامت یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اس رات کے بعد کی صبح میں کیچڑ میں سجدہ کرتے دیکھا، لہٰذا اب اس کو آخر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ راوی کہتے ہیں کہ اس رات میں بارش ہوئی اور مسجد چھپر کی تھی، وہ ٹپکی اور میں نے اپنی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر کیچڑ کا اثر 21 کی صبح کو دیکھا۔ محترم حضرات، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ اعتکاف کی ہمیشہ رہی ہے۔ اس مبارک مہینے میں تمام مہینے کا اعتکاف فرمایا اور جس سال آپ کا وصال ہوا اس سال 20 روز کا اعتکاف فرمایا تھا، لیکن اکثر عادت شریفہ چونکہ آخر عشرے ہی کی اعتکاف کی رہی ہے، اس لیے علماء کرام کے نزدیک سنت مؤکدہ وہی ہے۔ حدیث بالا سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس اعتکاف کی بڑی غرض شب قدر کی تلاش ہے اور حقیقت میں اعتکاف اس کے لیے بہت ہی مناسب ہے۔ اعتکاف کی حالت میں اگر آدمی سوتا ہوا بھی ہو تب بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اعتکاف میں چونکہ آنا جانا اور ادھر ادھر کے کام کاج بھی نہیں رہتے، اس لیے عبادت اور کریم آقا کی یاد کے علاوہ اور کوئی مشغلہ بھی نہیں رہتا، لہٰذا شب قدر کے قدردانوں کے لیے اعتکاف سے بہتر صورت کوئی اور نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اول تو سارے ہی رمضان میں عبادت کا بہت زیادہ اہتمام اور کثرت فرماتے تھے، لیکن آخر عشرے میں کچھ حد ہی نہیں رہتی۔ رات کو خود بھی جاگتے اور گھر کے لوگوں کو بھی جگانے کا اہتمام فرماتے تھے، جیسا کہ صحیحین کی متعدد روایات سے معلوم ہوتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آخر عشرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لنگی کو مضبوط باندھ لیتے اور راتوں کا احیاء فرماتے اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی جگاتے۔ لنگی مضبوط باندھنے سے کوشش میں اہتمام کی زیادتی بھی مراد ہو سکتی ہے اور بیویوں سے دوری بھی ہو سکتی ہے، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ان راتوں میں آنے والے آخر عشرے کی خصوصی طور پر طاق راتوں میں جاگ کر عبادت کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ بازاروں کی رونق بننے کی کوشش کریں۔ بازار پورا سال کھلے رہتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت کے دروازے، بخشش کے دروازے، مغفرت کے دروازے اور جہنم سے خلاصی کے دروازے یہ چند ہی روز کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں، اللہ کی رحمت کی قدر کریں، مغفرت کی قدر کریں اور ایک ایک لمحے کی قدر کریں،
رمضان المبارک ہمارے لیے آیا، یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ ہم اس کے عبادت میں مشغول رہنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمارے ہر ایک نیک عمل کو قبول فرمائے اور ہر گناہ کو معاف فرمائے، آمین۔ ویڈیو ہماری اچھی لگی تو اپنے دوست احباب کو بھی شیئر کریں۔ خدا حافظ۔